آج بات کر رہے تھے تھوڑی سی سیاسی سیاق و سباق میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور جو بڑے دو تین معاملات ہیں وہ تو خیر پی ٹی آئی اور حکومت سے نتھی ہیں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھنا یہ چاہیں گے ہم حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی والوں سے کہ بھئی یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے یہ آخر معمہ کیا ہے؟ پہلے تو مل رہے تھے سب، فیملیز بھی مل رہی تھی، لائرز بھی مل رہے تھے بڑی ریگولرلی، اب کیا ہوا؟ اب جب کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے تو پابندی لگ گئی ہے کچھ ملنے ملانے پہ۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کی بہن نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم اب یہ کریں گے کہ فیملی اور لائرز کا ملنا جو ہے اس کو سپریٹ کر دیں گے۔ معلوم نہیں اسے فرق پڑتا ہے یا نہیں، حکومت کی کیا تھنکنگ ہے اور پی ٹی آئی کی کیا تھنکنگ ہے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے اور جو حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ کچھ ایسا ہے now you see it now you don't۔ اچھا جی، اچھا now you see it now you don't، وہ اندر ہی اندر وہ ایک جیسے کانٹرڈکشن سی ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ جی بات کریں وہ اتنے شد و مت سے کہہ رہا ہے، جو کہ دوسری طرف جو بات ہو رہی ہے وہ بھی اتنے شد و مت سے کہہ رہے ہیں جی نہیں بات کرنی ہو، اور دونوں طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا بات کر لیں اور خان صاحب نے کہا بات نہ کریں، تو کچھ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اور فائنلی کچھ پیٹرول کے پرائسز وغیرہ پہ کیا جو بین الاقوامی سطح پر معاملات ہیں، جو چھوٹ ملی ہے کیوں نہیں مل رہی اندر پاکستانیوں کو اتنی، اور جو لیوی جو ہے وہ لاگو کی ہے وہ بھی کوئی کہا جاتا ہے دس از اے ویری ان یوزول ڈیولپمنٹ۔ بہرحال لیٹ سٹارٹ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ناؤ منسٹر نیئرنگ اے فل منسٹر، آپ پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے، مبارک ہو، آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ہی ہنستا رہتا ہوں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ فیصل چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے لائر ہیں، بٹ پی ٹی آئی کے معاملات پر یہ بات کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب سے یہ ملتے ہیں کافی ریگولرلی۔ بہت شکریہ فیصل ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ڈسکشن، لیٹ سی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی گنڈا پور صاحب، انہوں نے لاہور میں بار کو ایڈریس کیا، تو گنڈا پور صاحب آپ کو معلوم ہے وہ حکومت سے بات کرتے ہیں، وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی گفتگو ہوتی ہے، جب سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ پارٹی کے کہ جی جو مائنز اور منرل بل ہے وہ اس میں پرابلم ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں مسئلہ ہے، آپ لوگ بغیر وجہ کے ایک اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ پھر وہ کہتے ہیں جی بات چیت کریں گے۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا بات چیت کریں تو اسی طرح سے بہتری آئے گی، اسی طرح سے معاملات کچھ جائیں گے بہتری کی طرف۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنی تھی عمران خان صاحب کے زمانے میں، دیٹ از دا فرسٹ ٹائم ڈیولپمنٹ کاؤنسل تھی، نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل، جس میں پہلی مرتبہ، لیٹ می ریپیٹ اگین، پہلی مرتبہ ڈیولپمنٹ میں آرمی کو ایک فارمل رول دیا گیا تھا، اور اس میں جنرل باجوہ واز پارٹ آف دیٹ کمیٹی، نیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی یا کاؤنسل تھی، اور اس وقت بھی ہائیبریڈ ماڈل تھا۔ اب زیادہ ہے، اس وقت شاید کچھ کم رہا ہو، لیکن اس وقت بھی جنرل باجوہ، جو ابھی تو نہیں ہم دیکھتے لیکن اس وقت جنرل باجوہ میٹنگز وغیرہ بھی چیئر کرتے تھے۔ بٹ اینی وے یہ تو بس بات بنانے کی بات ہے، ادروائز جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی بہت تھا۔ اب ویدر اٹ از گڈ اور بیڈ آپ طے کر لیجئے گا، بٹ اس گورنمنٹ میں ہاں بالکل زیادہ ہے۔ اس گورنمنٹ میں یہ بھی جو بات ہوتی ہے فارم 45، فارم 47، کس کی سپورٹ ایٹسیٹرا، وہ باتیں چلتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کس کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ حکومت میں نہ آتے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ بٹ اینی وے لیٹس گو ٹو دا ٹاپک ناؤ۔ جی میں ذرا فیصل سے پوچھوں یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ جی فیصل، اب آپ نے سنا کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے بہت زور و شور سے باتیں کی ہیں، لیکن ہی از دا پرسن جو بات چیت کا بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا از دیر سم کنفیوژن یا اسٹریٹجی یہی ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلو؟ Then my question is, who is the good cop? وہی گڈ بھی ہیں بیڈ بھی ہیں، کے پی کے سی ایم خود ہی گڈ بھی ہیں بیڈ بھی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ بار میں خطاب کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سی ایم کے پی کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرنل پارٹی پریشر بھی ہے، ورکرز کا بھی ہے، اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
جن کا بھی نرم گوشہ ہوتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات چیت کرنے میں تو لوگ جو ہیں ہمارے وہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، اور ایک ماحول ایسا بن گیا ہے، خاص کر سوشل میڈیا ڈریون جو پارٹیز، ہماری تو بالکل سوشل میڈیا ڈریون پارٹی ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے، اور پارٹی کے اندر سے اور پارٹی کے باہر سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال میں علی امین صاحب کا نے کل جو بار، لاہور بار ہسٹورک بار ہے، پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور وہاں پہ جا کے جو خطاب کیا، اور ویسے بھی وکلا کے جو مجمع ہوتے ہیں اس میں ذرا ایک ماحول بھی اس طرح سے ہوتا ہے، تقریریں بھی جو نئی بھی دکھائی گئیں وہ بھی اس طرح سے بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریریں ہوتی ہیں، تو ون کین گیٹ کیریڈ اوے. بٹ جو علی امین جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ انفارچونیٹلی حقیقت ہے. جہاں پہ کنفیوژن ہے نسیم، میں وہ دیکھتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ کوئی لیگل معاملہ تو عمران خان صاحب کا ہے نہیں، تو پولیٹیکل اسٹریٹجی ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو دستیاب قیادت ہے وہ نہیں دے سکی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کا لائے عمل کیا ہے، کبھی ایک سائڈ پہ دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم، کبھی دوسری سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب تک عقیل ملک صاحب کی حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سیاسی دباؤ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ یعنی آپ اگر بات چیت بھی کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پہلے ماحول بنانا ہوگا، پہلے کوئی پولیٹیکل دباؤ کریٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر تو آپ کو بھی ہسٹری پتہ ہے، ہمیں بھی ہسٹری پتہ ہے، جو وہ تو پھر معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. معاملہ ریزالو نہیں ہوگا. عقیل کیا ہو رہا ہے ابھی سینگ گورنمنٹ میں آپ لوگوں کے کوئی ڈائلاگ کی طرف بالکل نہیں بات جا رہی، یا یہ جیسے کل آپ کے میرے خیال کل نہیں پرسوں منسٹر جو آپ کی انفارمیشن ہے انہوں نے کہا، طاہر صاحب نے اپیرنٹلی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور عمران خان ساتھ نہیں چل سکتا ہے. پروڈیوسر صاحب کے پاس اگر کلپ ہو تو آئیڈ لائک کہ وہ دکھا بھی دیں. تو یعنی کہ یہ تھنکنگ ہے ادھر کے معاملات نہیں چل سکتے بٹوین عمران، یا وہ بھی گرم جوشی کی وہ باتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم زہرا صاحبہ بہت بہت شکریہ. After long hiatus, of course, good to be back on your, no, not of my choice, but وہ بس رمضان تھا، عید تھی، and then of course, you know, but in any case روزے رکھ رہے تھے اور عید ہی منا رہے تھے تو ہم کام بھی کرتے اور روزے بھی رکھ رہے تھے. نہیں، ہم بھی کام کر رہے تھے, but of course timings match نہیں, but regardless, nevertheless, you know, so happy to be back. یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے، میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ بار کا جو ایڈریس تھا اس کو تو میں ایڈریس ابھی کرتا ہوں، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی بات ہے یا یہ سارا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے زیادہ دور جو ہے وہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ 3 وہ نشستیں ہوئیں اور چوتھی نشست پھر نہیں ہو سکی ہے. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو سکی اور کیوں نہیں ہو سکی یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی دستیاب لیڈرشپ، جس طرح میرے بھائی فیصل نے کہا کہ ان کا اپنا ہی شاید ڈیمینر اس طرح ہے یا کانڈکٹ اس طرح ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کا لیڈر باہر آئے. ویسے تو ماشاءاللہ سے کیا مطلب مجھے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے دستیاب، and I'm borrowing this word from I think فیصل یا فواد میں سے ہی کسی نے استعمال کیا کہ دستیاب لیڈرشپ جو ہے، لیڈرشپ دیٹس پریزنٹ رائٹ ناؤ، بیکاز کئی لوگ تو چھپے ہوئے ہیں جو اویلیبل ہے. دستیاب تو لٹرل میننگ اس کا اویلیبل ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مذاکرات کے اس عمل میں خلل ڈالی اور راہ فرار اختیار کی. کہنے کی تو کئی باتیں ہیں، 100 بہانے 100 باتیں، لیکن جب you know when there is a will there is a way. اور اگر واقعتاً کسی قسم کا ڈائلاگ یا کسی قسم کے، میں اس پہ بھی آتا ہوں. یہاں پہ ابھی جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پی ٹی آئی کے ڈیمینر سے، پی ٹی آئی کے کانڈکٹ سے، اینڈ اسپیسیفکلی جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ جو ہماری تو ہے ہی سوشل میڈیا کی پارٹی، یہ انہوں نے کہا اب سوشل میڈیا ہی مین مجھے تو بون آف کنٹینشن نظر آتی ہے اس پورے پیرائے میں، کہ وہاں سے جو آپ کے ریاستی اداروں پہ تابڑ توڑ حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹ اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح کا گند، جس طرح کی گندی زبان، جس طرح کا ایک مینز بنائی گئی ہیں چیزوں پہ، مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن یہ ہم آف ٹاپک ہو رہے ہیں. مجھے یہ ضرور کہنا ہے اس تمام تر معاملے میں کہ جو اصل آپ کا سوال تھا، جو بات تھی، اس میں دیکھیں ہم نے
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی, لسٹیں بھی دی انہوں نے, رضامندی بھی ظاہر کی, اور اس کے بعد نہیں آئے. جب اتنا بڑا معاملہ ملک کی سالمیت, ملک کی سیکیورٹی سے جڑا ہو, اور اس پہ بھی آپ اپنا سیاست کھیل رہے ہو, تو پھر دیکھیں نا کہ اس جماعت کو معذرت کے ساتھ اس کا سیریسنس لیول کیا ہے پاکستان یا پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے. جو گنڈا پور صاحب نے بات کی, گنڈا پور صاحب نے بالکل ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, وہاں پہ 15 منٹ انہوں نے جو وہ کہہ سکتے تھے, جو وہ کر سکتے تھے اپنی زبان کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, انہوں نے 15 منٹ بالکل لاہور کے جتنے بھی وکلاء ہیں ان کا صحیح خون گرمایا, ریاستی اداروں پہ حملے کر کے. لیکن 16ویں منٹ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ 15 سے 16واں منٹ جب ہوا تو 16ویں منٹ نے کہا کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ کہ عمران خان ہیز نو ادر چوائس but to speak to politicians on political issues and engage with political parties. Period. Establishment, na? And the politicians will not. Establishment has got nothing to do with any of these negotiations. Establishment has point blank said. Laugh or cry at this. But you could do both. You could do both. No, اتنا پیراڈاکس نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ کہ جو رکی تھی ڈسکشن, وہ انہوں نے کہا جی ہمیں ملاقاتیں نہیں کروانے, اچھا ملاقاتوں کا بھی میں آرڈر ساتھ لے کے آیا ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. جی فیصل, you heard what the barrister is saying. ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں, میں بطور وکیل بھی آپ کو پہ رہا ہوں, جو ڈباکل ہوا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں, وہ تو اس طرح سے ہو گیا ہے نسیم کہ نہ تو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بنیادی حقوق کا چیپٹر تو عملاً معطل ہے, اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بالکل بنیادی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہیں, نہ ہمیں یہ ہیلپ لیسنس ہے جہاں پہ آپ کو ایک پریشر جو ہے وہ اس طرح کا جو اسٹرکٹ نظام جو ہے جس میں کسی قسم کا کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ورس مارشل لاز میں بھی نہیں تھا. یعنی عدالتیں تو کام کر رہی تھیں اور ہمیشہ کام کرتی رہی تھیں اور اس حد تک کنٹرول نہیں ہوتا تھا. باقی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی عقیل نے بات کی ہے. فیصل اگر آپ مجھے اجازت دیں, آج کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے فیصل, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی جی پلیز. جی تو میں عقیل سے اس پہ رسپانس لے لوں جو عدلیہ پہ آپ نے ابھی بات کی ہے. اٹس امپورٹنٹ, اٹ از سگنیفیکنٹ, اٹ از سینٹرل. دیکھیں میں بالکل اس بات کے ساتھ اگری نہیں کرتا. وی بوتھ آفیسرز آف دا کورٹ اینڈ ایز لائرز میں یہ بالکل ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک بات تو تسلیم کی کہ عدلیہ پہلے مینج ہوتی رہی ہے, اور بالکل اس کی مثالیں آپ کو کئی ملیں گی, بھٹو صاحب کے ٹائم سے لے کے آل دا وے اپ ٹل نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, دیگر ہماری پارٹی کے لوگ, اینڈ سو اینڈ سو. ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ عدالتیں مینج ہو رہی ہیں, عدالتیں کنٹرول ہو رہی ہیں, آئی بیگ ٹو ڈیفر. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا استحقاق وصیت پارلیمان ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی. اگر وہ کوئی اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ شاید عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ وہ وار تھا یا عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی, نو, وی ری گینڈ آر گراؤنڈ. جو ہمارا رائٹ فل پلیس تھی یا رائٹ فل مینڈیٹ تھا کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ اور پارلیمنٹری انپٹ جو ہے اس میں ہونا ضروری ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں وہاں پہ کمیٹی میں بیٹھ کے یا جے سی پی میں بیٹھ کے کہ یہ کیس فلاں جج کو لگا دو, یہ فلاں جج کو, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. وہ تو ججز ہی بیٹھتے ہیں, خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, خود ہی معاملہ کرتے ہیں. ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آسانیاں پیدا کی, کانسٹیٹیوشن کے کیسز کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس جائیں تاکہ عام شہری کا کیس سفر نہ کرے, جو 20-20 سال اپنی اپیل کو لسٹ کروانے میں, اس کو کاز لسٹ میں لانے کے لیے ترس جاتا ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کرائٹیریا کس کا کرائٹیریا کہ کون سے کیسز کانسٹیٹیوشن بینچ میں جائیں گے یا کون سے دوسرے بینچز میں جائیں گے. How do you differentiate? What are the rules? What are the laws? It's very کیا آپ کا اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں میں اس وقت جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے, if you go to Supreme Court, I tell you, ان کے برآمدوں میں میرے سے بڑے بڑے, آپ کے قد سے بھی بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کیسز کے, اور پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا
اور کانسٹیٹیوشنل کیسز وہاں پہ ٹیک اپ ہو رہے ہیں اور کئی کانسٹیٹیوشنل کیسز وہاں پہ ٹیک اپ ہوئے ہیں. اب وہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشنل پروویژن اگر آپ کی کوئی نہیں ابھی انووک اگر آپ کی کوئی ہو رہے ہیں فیصلے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ کیسز کیا سب ججز نہیں ہیں یا وہ لوگ بیٹھ نہیں رہے, وہ سن نہیں رہے؟ یو گیو می ون ایگزامپل کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ آف سپریم کورٹ نے کون سا فیصلہ کیا؟ شروع میں 7 ججز تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, اب وہ ججز انکریز ہو کے غالباً 13 یا 14 ہوئے ہیں. ایز وی گو فارورڈ وہ ججز بالکل آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو, لوگوں کے کیسز ٹیک اپ ہوں, تاکہ ایک ریگولیرٹی ہو. اس سارے دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کی جو ایک نیا کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو شروع میں ٹیدنگ ایشوز یا ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں, اس کے بعد ہی وہ سٹریم لائن ہوتی ہیں اور پھر اپنی ایک نارمل وہ ایک روٹین میں تمام تر معاملہ آ جاتا ہے. موو اوے فرام دس. آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے مینیج ہو رہی ہے اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے فیصلہ, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی مینیج نہیں ہو رہی. ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا ہمیں جوائن کریں, ڈسکشن ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ, کیا اس کی ہے یا نہیں ہے. اینڈ آئی تھاٹ اٹس اونلی فیئر کہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریپرزینٹ کر لے.